بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی کو بھوکا مارنے پر اللہ کا عذاب، اور ہم جانیں گے جانور رکھنے والوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ ایک عورت کو اس بات پر عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا جو بھوک کی وجہ سے مر گئی، نہ تو اس نے اس کو کھانے کو دیا نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ زمین کے جانوروں چوہے وغیرہ کو کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے۔ دوستو، جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں ان کی ذمہ داری سخت ہے کہ وہ بے زبان جانور اپنی ضروریات کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی حالت میں ان کے کھانے پینے کی خبرگیری بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس میں بخل سے کام لینا اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ بہت سے آدمی جانوروں کو پالنے کا تو بڑا شوق رکھتے ہیں، لیکن ان کے گھاس دانے پر خرچ کرتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث میں مختلف عنوانات سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ ان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر سے گزرا جس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ بھوک کی وجہ سے یا دبلے پن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان کی اچھی حالت میں ان پر سوار ہوا کرو اور اچھی حالت میں ان کو کھایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ استنجے کے لیے جنگل میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کسی باغ میں یا کسی ٹیلے وغیرہ کی آڑ میں ضرورت سے فراغت حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ اس ضرورت سے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑھانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک معروف چیز ہے کہ ہر مصیبت زدہ کا کسی غمخوار کو دیکھ کر دل بھر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے کانوں کی جڑ پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جس سے اس اونٹ کو اطمینان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری تشریف لائے اور عرض کیا کہ میرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس اللہ سے جس نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کو دیکھا کہ اس کے منہ پر داغ دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اب تک یہ معلوم نہیں کہ میں نے ان شخص پر لعنت کی ہے جو جانور کے منہ کو داغ دے یا منہ پر مارے۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی مختلف روایت میں اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جانوروں کی دیکھ بھال میں کوتاہی نہ کی جائے، اور جب جانوروں کا یہ حال ہے اور ان کے بارے میں یہ تنبیہات ہے تو آدمی جو اشرف المخلوقات ہے اس کا حال خوب ظاہر ہے اور زیادہ اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کی روزی اپنے جم میں ہے اس کو ضائع کرے۔ اس لیے اگر کسی جانور کو اپنی کسی ضرورت سے رکھا ہے تو اس کے کھانے میں کنجوسی کرنا اور یہ سمجھنا کہ کون جانے کس کو خبر ہوگی اپنے اوپر سخت ظلم ہے۔ جاننے والا سب کچھ جانتا ہے اور لکھنے والے ہر چیز کی رپورٹ لکھتے ہیں چاہے کتنی ہی مخفی کی جائے، اور یہ آفت اپنی بخل سے آتی ہے، چاہے جانوروں کو اپنی ضرورت سے سواری کی ہو یا کھیتی کی ہو، دودھ کی ہو یا کوئی اور کام لینے کی ہو۔ پالتے ہیں لیکن کنجوسی سے ان پر پیسہ خرچ کرتے ہوئے دم نکلتا ہے، تو اس دن کا انتظار کرو جب اللہ ہر چیز کا بدلہ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے عذاب سے بچائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
آمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو سے کیا سمجھ آیا کمنٹ میں بتائیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔